الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية ومن قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے، اور ان احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال کا ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم گزر رہے ہیں۔ تو ان ساعتوں کی اور لمحات کی ہمیں قدردانی کرنا چاہیے، چونکہ جس مبارک مہینے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے سے دعا جو ہے وہ سکھلائی تھی کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا، تو الحمدللہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کی قدردانی ہمیں کرنا ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ جمعہ معیار ہے ہفتے کے لیے، اور رمضان معیار ہے پورے سال کے لیے، اور حج پوری زندگی کے لیے۔ یعنی آدمی جمعہ کا دن جس طریقے سے گزارتا ہے اس کے اثرات اس کے پورے ہفتے پر ہوتے ہیں دینی اعتبار سے، اور رمضان مبارک کو آدمی جس نے اہتمام کے ساتھ گزارے گا عبادات کے اعتبار سے اور دوسری گناہوں کے بچنے کے اعتبار سے، اس کے اثرات پورے سال پر رہتے ہیں، اور حج اور عمرہ کے اثرات پورے زندگی پر رہتے ہیں، چونکہ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور آدمی زمانے حج کے اندر اور عمرہ کے اندر جس طریقے سے وہاں زندگی گزارتا ہے اس کے اثرات رہتے ہیں۔ یا تو وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو چینج کر کے آئے گا، یا تو اپنی زندگی کو جو ہے نا اس سے بری حالت کی طرف لے کر چلے جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے کچھ نماز بھی پڑھتے تھے، اب آنے کے بعد اور زیادہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ گویا خطرے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ اگرچہ ایک متبرک چیز ہے، لیکن اس جگہ پر صحیح نہ رہنے کی وجہ سے اس کے اثرات زندگی پر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، اب جو ہے وہ 6 روزے جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور جو ہے گزرے گے، اور باقی جو ایام ہیں اس کی جو ہے ہمیں قدردانی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر روزے کا اہتمام ہر کسی کو ہوتا ہے، یعنی بچہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، بوڑھا بھی رکھ رہا ہے، گھر کی عورتیں بھی رکھ رہی ہیں، لیکن حدیث پاک میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، کہ جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑ رہا ہے، فضول باتوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کو ایسے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ فریضہ تو ادا کیا، لیکن جس طریقے سے روزے کے اس کے اوپر اثرات ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. اور روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی والی زندگی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر، اس کے ہارٹ پر ایک کالا ڈاٹ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتے رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا ہارٹ. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ چڑھ چکا ہے جو انہوں نے کیا ہے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے جو ہے بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، دعاؤں کی لذت اس کو نہیں آتی. اسی طریقے سے جو ہے تہجد کی توفیق اس کو نہیں ہوتی، ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، گناہ کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی جو ہے وہ سہولت عطا فرمائی کہ ہم اللہ کی اطاعت کو، عبادت کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو روزہ رکھنے پر بھی پابندی لگا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اب اندازہ لگائے اب روزہ رکھنے کے اندر کیا نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ چیز بھی اسلامی چیز ان کو دیکھی نہیں جا رہی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو فیسلٹیاں ہیں، ہمیں جو سہولتیں ہیں، ہم دین پر جو آسانی سے چل سکتے ہیں، اگر ہم نے اس کی ناقدری کی، خدا نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں بھی دشوار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو کیا فرمایا کہ گناہوں، آدمی کھانے پینے سے رک رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں رک رہا. آنکھوں کا مس یوز ہو رہا ہے، کانوں کا مس یوز ہو رہا ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے. جو زبان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہونی چاہیے اب لغویات میں، فضولیات میں لگی ہوئی ہے. نہیں میرے دوستوں، کم سے کم یہ ماہ مبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ ہو جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس میں تلاوتوں کا اہتمام کیا جائے، ذکر کا اہتمام کیا جائے، تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اور قرآن کریم یہ باری تعالیٰ سے جو ہے وہ جھگڑے کی سفارش کرنے کے لیے. روزہ کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ دن کے اندر کھانے پینے سے روکے رہا، لہذا میری سفارش کرو. اور قرآن کہے گا کہ میں نے ان کو راتوں میں جو ہے سونے سے جو ہے وہ روکے رکھا اور یہ رات کو جاگتے رہے، لہذا میری سفارش قبول. تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اور اس مبارک مہینے کے اندر روزے کا جو ہے اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور بڑھ چکا ہے، اور ہر وقت اعلان ہو رہا ہے اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ اور برائی کے کرنے والے اپنے آپ کو برائی سے باز رکھ. اس لیے وہ حدیث جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے درجے پر اور پہلے اسٹیپ پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم نے عجیب و غریب بات دیکھی. فرمایا بات یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائی اور میں نے اس پر آمین کہی. پہلی دعا کیا کی؟ بد دعا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے اپنے مغفرت کا سامان پیدا، جس میں گیا گزرا بھی، جو کبھی مسجد میں آنے والا نہیں، جو کبھی جو ہے صدقہ جو ہے خیرات کرنے والا نہیں، وہ بھی اس مہینے کے اندر آ رہا ہے اور لوگ مسجدوں کی طرف دوڑے آ رہے ہیں. اب آپ بتاؤ اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ توبہ اور استغفار کا موقع کب ملے گا؟ تو یہ ایام بھی غفلت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو روزہ تو ہو جائے گا
لیکن اس کے جو اثرات اور بینیفٹ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے توفیق عطا فرمائیں کہ ہم روزے کو صحیح معنوں کے اندر روزہ رکھنے والے بن جائیں. تو ایک تو یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. اسی لیے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے تو آدمی کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اور اپنے لیے زندگی کے اندر معمول بنا لے کہ صبح اور شام درود پاک کی کثرت کیا کرے. فرمایا جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ کثرت سے درود بھیجے گا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک صلاۃ و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور ہم ہر جمعہ کے اندر خطبہ ثانیہ کے اندر یہ جو ہے آیت شریفہ ہم سنتے رہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی درود سلام بھیجو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات. پھر فرمایا تیسرا وہ شخص، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہو اور اپنے لیے وہ مغفرت کا سامان نہ کرے، اپنے لیے جنت کا جو ہے وہ. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت کا سامان بنا لے. اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اپنی جو ہے زندگی کے اندر والدین کی قدردانی نہیں کی، بعد میں اسے سمجھ میں آئی کہ والدین کا یہ مقام ہے، تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو یہ مبارک لمحات جو اس وقت گزر رہے ہیں اور جو سیزن چل رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ سفارش کرے گا، قرآن کریم اس کے لیے سفارش کرے گا. تو یہ اگر روزے کسی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو اس کی تو قضا ہے، اسے ہمیں بعد میں اس کو قضا. اور جو دائم المریض ہے وہ تو فدیہ دے دے. لیکن دیکھیے اللہ نہ کرے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رمضان کا احترام نہیں کرتے، یعنی ایک طرف روزہ بھی نہیں رکھا ہے اور دوسرے راستے میں کھا رہے ہیں. یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ سے جو ہے وہ گویا بے حرمتی کر رہے ہیں رمضان مبارک کی. یہ اور خطرے کی چیز ہے. جیسے دیکھیے اس مہینے کے اندر نیکی کرنا 70 درجے کے برابر ہے، اگر گناہ کریں گے تو وہ بھی اسی حساب کے اندر ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے اندر ایک نیکی کرے 1 لاکھ کے برابر، ایک نماز پڑھے 1 لاکھ کے برابر. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ گناہ کا معاملہ بھی ایسا ہے. اگر کوئی آدمی وہاں پر بد نظری کے اندر مبتلا رہا، اللہ حفاظت کرے، تو زندگی بھر وہ بد نظری کے اندر مبتلا رہے گا. مہر لگ جاتی ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پر مہر لگ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں آدمی جو ہے اپنی نظروں کی اس نے حفاظت نہیں کی. فرمایا جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حلاوت ایمانی نصیب فرماتے ہیں، اس کو حلاوت ایمانی نصیب. تو یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہمیں جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے خاص طور سے. تو جب میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے نیکی کا ثواب کتنا ہے 70 درجے ہے، تو گناہ بھی اسی حساب سے. تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ اگر غفلت ہو چکی ہے تو اس پر استغفار کریں. اور حدیث پاک میں فرمایا رمضان المبارک کے اندر تو خاص طور سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له مخرجا. جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اس کے تمام پرابلم کو سولو کر دیتا ہے، حل کر دیتا ہے. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، تو پرابلم کا حل کیا ہے کہ استغفار کی. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو عام دنوں میں تو تھی ہی، لیکن جب رمضان مبارک شروع ہو جاتا تھا تو آپ کی سخاوت کا حال ایسا ہوتا تھا کہ الريح المرسلہ، جیسے تیز ہوا کے معنی، تیز ہوا کے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر جہاں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، صدقہ اور خیرات، اور اس کے علاوہ جو ہے فدیہ، صدقہ فطر، اور نہ جانے کیا گیا، تو جہاں جہاں جیسی ضرورت ہو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتے ہیں، صحت دے کر، اور یہ تمام چیزیں دے کر آزماتے ہیں کہ اس میں کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم ان مکہ والوں کو بھی آزما رہے ہیں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ یمن صنعاء جو ہے وہاں پر ایک شخص کا باغ تھا، تو وہ اپنے باغ جو اس کے اندر پھل وغیرہ نکلتے تھے، وہ اپنی زندگی کے اندر اس میں 1/3 1/3 جو ہے وہ غریبوں کو دیتا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو 5 بیٹے، یعنی آپس میں 5 بھائی تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے باپ کو جو ہے کچھ سمجھ نہیں تھی، یہ غریبوں کو دے کر اس کے اندر جو ہے کتنا نقصان ہوتا تھا۔ اب ہم تو ذرا گریجویٹ ہے، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، تو اب ہم ایسے پلان بنائیں گے کہ کسی غریب کو دیں گے ہی نہیں، جو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں نا۔ تو ابھی میں نے کچھ دن پہلے سنا کہ اب تو یہاں تو چھت کے سامنے تو چھت ہوتی ہی نہیں کہ آدمی بیچارہ کوئی جو ہے نا بارش کے اندر جو ہے رک جائے۔ اب تو راستوں کے اندر بھی اور گھروں کے سامنے ایسی چیزیں رکھی جاتی ہے کہ کوئی مسافر بیچارہ آنا بھی چاہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کو جو ہے نا وہ ترقی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ کسی کو سہارا دینا تو بڑی بات ہے، یعنی وہ ہمارے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکے۔ ہاں، تو یہ حال، تو یہ جو ہے کہ کسی کا سہارا بننا۔ تو بہرحال تو ان لڑکوں نے، ان بھائیوں نے یہ کہا کہ اب ہم غریبوں کو دیں گے نہیں، جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا وہ سب کچھ ہم ہی اس کو ہضم کر جائے گے، بالفاظ دیگر۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ راتوں رات ہم جائیں گے باغ میں اور باغ کو کاٹ کر لائیں گے اور غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم سمیٹ کر لے کر آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ادھر پلان بنایا اور راتوں کے اندر وہ چل پڑے، جی راتوں میں چل پڑے، اور ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ تو ایک آفت اللہ کی طرف سے آئی، اور اس آفت کی وجہ سے پورا باغ جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا۔ فاصبحت کالصریم، اس طریقے سے ہو گیا کہ اس کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، یہ ابھی نکلے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے باغ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ صبح کے وقت ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین کہہ رہے کہ چلو اگر تم اپنی کھیتی اگاڑنا، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ سمجھے کہ ہم تو اس باغ کو برابر جو ہے اس کی فصل کو کاٹ کر لائے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا وہاں جا کر تو دیکھا تو کہ یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، تو پہلے تو یہ سمجھ گئے شاید ہم راستہ بھٹک گئے، کہنے رہے نہیں راستہ نہیں بھٹک گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ اب ان بھائیوں میں ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا میں پہلے ہی تو تمہیں سمجھایا کرتا تھا، لیکن جب دیندار کوئی سمجھاتا ہے نہیں بات، اور مولوی اور ملا کی بات تو ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتی، جب سر پہ پڑتی ہے تو زکوٰۃ بٹنے لگتی ہے۔ ہاں، جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی اور ملا نے صحیح کہا تھا۔ مولوی اور ملا اپنی جیب سے نہیں کہتا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول پیغام دیتا ہے، وہ پہنچا، ہم اپنی کوئی بات نہیں کہتے، لیکن یہ 100 اور 10% جو ہے وہ صحیح ہے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔
ایک ملک کے اندر ایک اللہ والے گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اچھی حالت پوزیشن میں رکھا تھا، تو جو ہے ان عالم دین نے کہا کہ دیکھو اس جو ہے نعمت کو غنیمت جانو اور اس کا صحیح استعمال کرو، ورنہ راتوں رات پلان بنے گا۔ اس وقت بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور راتوں رات پلان بنائے گے مسلمانوں کے لیے، اور صبح میں جب اٹھے تو ان کے ہاتھ کے اندر کوئی کوڑی تک نہیں تھی۔ ہاں یہ ہو گیا۔ تو ان میں ایک سمجھدار بھائی تھا، اس نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ میں پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، انشاءاللہ کہو، تو وہ سمجھ میں نہیں آواز آ رہی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، بہرحال دیر سے صحیح، لیکن آدمی کو ہوش آ جائے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور استغفار کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کرے۔ اگر آدمی 70 سال کے بعد کفر اور شرک سے باز آ کر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دیکھیے دنیا میں اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے، سب سے آسان چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ لیکن کتنے ملین ارب لوگ ہیں جو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، اور قیامت کے دن وہ کہے گے باری تعالیٰ زمین آسمان بھر کا ہمیں سونا دے اور ہم اس گولڈ اور سلور کو جو ہے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کر لے، تو اللہ کہے گا اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے دنیا میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں ایک مرتبہ استغفار کر لو، تو وہ تمہارے لیے کافی تھا، آج یہ کام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور پھر وہ ایک دوسرے کو تانا دینے لگے کہ میں بھی کہہ رہا تھا، میں بھی کہہ رہا تھا، وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے ہمارے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دے گا۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ اب یہ واقعہ قرآن کریم نے سنایا، ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا كذلك العذاب، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور گرفت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اللہ جھٹکے دیتا ہے، لنذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ جو رمضان کے اندر دندناتے کھاتے پھر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طاقت خاموش ہے، نہیں، وہ جب پکڑ آئے گی تو کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ خطرناک، لو كانوا يعلمون، اگر وہ جائے۔ اس لیے میرے دوستو سورہ فاتحہ جس کو ہم روزانہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا، وہ قیامت کے دن کا مالک، ہر چیز کا حساب لے گا اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں کھپائی، مال کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور بہت سی چیزیں علم کی، دین کی جانتے تو اس پر کیا عمل کیا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ میری جان کس طریقے سے بچے، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے، اور دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو اس وقت اور اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اور یہ ماہ مبارک جو ہمیں دیا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔